وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ذرا آنکھو لِلنَّاسِ جنہ استادوں کو میں قرآن دی تفسیر پڑھی اور میں نے شرف حاصل اور میں نے ضد فخر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان تے تفسیر بھی ایک ویری نہیں دو ویری پڑھی وہ اس میں کس طرح بیان کر رہے ہیں میں اس کی نقل لان لگا نقل ہون تُسا بکھیا ہے بے نقل کتنا لطف اصل کی ہو سی انہوں نے ایک اپنا انداز ہے میں اس کی صرف نقل لان لگا جیلے میرے نبی دی نبوت دا ذکر کیتا نا تا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ تے جیلے قرآن نے میرے نبی دے قبلے دا ذکر کیتا تا قرآن آکھیا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ قبلہ بھی لِلنَّاسِ تے جیلے رب نے میرے نبی تے اترن علی کتاب دا ذکر کیتا تا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس تے جلے رب نے میرے نبی دی امت دا ذکر کیتا فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس توڑے جو اکثر لوگ میرا مزاج جان دیں میں نعرے دا شوقین نہیں اے بندے نعرے ماریں تے میں کہا ہور مارو تے پھر کوئی خطیب پھل پھل جاندیں بائیاں شائیاں چڑھاندیں میں اس دا بالکل شوقین ہوں ہاں میں اس دا شوقین آما کہ میں گل کرا لوگ سمجھیں تے سبحان اللہ آگ کے میری تائید کر من پتہ لگ رہا ہے بھئی جاگ دے انہیں نہ بے کے آکھتے رہے بے بندے علوی صاحب لگے رہا سام توڑے تے اعتبار ہے لیکن اے جڑی میں گل کرن لگا نا ہن اس تے میں خود چاہنا بھئی جلے میں گل ختم کرنا ایک نعریاں دی گونج پیدا کڑے کڑے بندے تیار ہو سے نعرہ مار جلے میں ایک گل کر سکتا میرے رب میرے نبی دی نبوت بھی للناس آخر نا اترن علی کتاب بھی للناس میرے نبی دا قبلہ بھی للناس امت بھی للناس اگر اس امت تو بعد دوسری امت کوئی نہیں قرآن تو بعد دوسری کتاب کوئی نہیں قبلے تو بعد دوسرا قبلہ کوئی نہیں تو میرے نبی تو بعد دوسرا نبی بھی کوئی نہیں نہیں نہ تو نعرہ مار سکتے حق تو بڑے کھڑے کی تین بس نعرہ مارا میرے نبی دی ختم نبوت تو نعرہ لگنا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت ہر نبی دی نبوت قوم واسطے تے میرے نبی دی نبوت ایک قوم واسطے نہیں وما ارسلناک الا کافۃ ایک فرق تو نہ سمجھ لے بچوں میرے پاس توجہ کرو بیٹا میرے پاس توجہ کرو اگے آ کے بیٹھو توجہ ہے تو پھر میں تو لے کے جاواں قرآن دے صفحات اللہ جدہ کسی نبی نال گل کرنا چاہتا ہی خطاب کرنا چاہتا ہی اللہ اس نبی دا نام لے کے گل کر جڑے تو ناظرہ قرآن پڑھ دے رہاں دے ہو ویکھ کے قرآن پڑھ دے رہاں دے ہو تے جڑے حافظ بیٹھے ہو میری تائید کرو گے یا آدم اسکن نام ہے اے آدم یا نوح انہو لیس من اہلک
نہ لے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا نہ لے وما تلک بیمینک یا موسیٰ نہ لے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. تھوڑا جہا میں اتھے موضوع تو ہٹنا چاہنا، روٹی حلال کرنا چاہنا تے رب دی توحید بیان کرنا چاہنا. تھوڑا جہا ہٹنا چاہنا. کدا آکھے اللہ نے یا زکریا جدا مائی مریم بند کمرے چے انہا دروازہ کھولیا، ایک قدم چوکھٹ دے اندر ایک قدم چوکھٹ دے باہر سامنے ویکھیا مریم دے سامنے بے موسم پھل. حیران ہوئے پوچھتے انا لکی ہاذا انا مکانیہ ایک کسی منڈی کے لبدے نہیں تیرے کو لکنی آئے یا انا زمانیہ انہ دا موسم کوئی نہیں تیرے کو لکنی آئے. قالت بچی نے جواب میں کہا ہوا من عند اللہ یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں ہے. حضرت زکریا دی عمر 120 سال، بی بی دی عمر 99 سال. اتو بی بی بانجے قوت ختم ہو گئی. حضرت زکریا دے دل گل کھبی پتر لین دا موسم تا میرا بھی کوئی نہیں تے جے اس نو بے موسم پھل دے سکتا تے من بھی جوانی والا پتر بڑھاپے عطا کر پکاریا رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا. اے 16واں سپارہ تے سورت مریم دا موڈ اتھاؤں شروع پہ ہوگی. میرے ترجمے تے اعتبار نہیں کریں میں بالکل نہیں آکھنا چاہتا کہ جو میں ترجمہ کر کے جائیں اسے تو منو نہیں. گھر جاؤ جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے اٹھاؤ. دیوبندی عالم، اہل حدیث عالم، بریلوی عالم یا کوئی شیعہ عالم آپ کے گھر میں ترجمہ ہے. مولوی فرمان علی شیعہ مسلک سے تعلق ہے، قرآن کا ترجمہ لکھا. مولوی مقبول دہلوی شیعہ عالم ہے، قرآن کا ترجمہ لکھا. اساں یہ ترجمے بھی پڑھے ساڑھے کل موجود ہیں. مولوی فرمان علی دا ترجمہ بھی، مولوی مقبول دہلوی دا ترجمہ بھی. اپنے عالم کا ترجمہ اٹھاؤ. جیڑا ترجمہ بندیالوی کر کے جا رہا ہے انشاءاللہ ہر مسلک دا عالم اوہ ترجمہ کرے. دیوبندی بھی اوہ کرے سی، بریلوی بھی اوہ کرے سی، شیعہ بھی. عقیدہ اپنے قرآن دے مطابق پڑھاؤ. اپنا عقیدہ نہ تو میری قبرے جانا نہ اپنے عالم کی قبرے جانا. خود اپنا جواب دینا نہیں. ایک ہی ہویا اے کم میں اس واسطے کرے نہ میرے وڈیرے کرے نہیں کوئی گالے کرنا تے جہالت علی گل. وڈیریاں تے وہی آندی ہیں، وڈیرے نبی آئیں. اور نوجوانوں اور کالج اور یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہمارے نوجوان بیٹوں، اس جہالت دی چادر نو اتارو. دین وہ نہیں ہے جو بندیالوی کہتا ہے، دین وہ بھی نہیں ہے جو بندیالوی کا باپ کہتا ہے، دین وہ بھی نہیں ہے جو بندیالوی کا استاد کہتا ہے، دین وہ بھی نہیں ہے جو تو کہتا ہے یا تیرا استاد کہتا ہے. دین وہ ہے جو رب کا قرآن کہتا ہے.
پھر محمد جوان کہتا ہے، اس کا نام دین ہے۔ اپنے عقیدے قرآن دے مطابق پڑھاؤ۔ سپارہ میں کہڑا دسیا؟ سورت مریم دی۔ جاؤ گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھو۔ کیوں نہیں قرآن کے قریب آتے ہو؟ رب انی واہن العظم منی، مولا میری ہڈیاں دی رس مک گئی، اے روئی یار ہو گئیاں کپار، بشتال الراس و شیبہ، مولا سر دے وال بھی چپٹے ہو گئے، وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مولا میں تجھ سے مانگ کے آج تک محروم کبھی نہیں رہا۔ شقی اللہ میں نہ ہویا محروم، محروم نہیں رہا۔ ساڑھی جماعت دے شیخ مولانا حسین علی نے مانا کی تے مزہ ہی گرامر دے بالکل مطابق مانا بے دعائک دی جڑی بائے نا اس نو بنایا سببیہ، اے بائے سببیہ مانا کیتا وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تے شقیًّا دا میں نویا بدبخت۔ شقیًا لفظی منع کے بدبخت، مولا میری ہڈیاں دی رس مک گئی، سر دے وال چٹے ہو گئے، مولا میں تجھ سے مانگ کر بدبخت نہیں بنا، میں کیوں بدبخت بنوں جو تجھ سے مانگتا ہوں؟ بدبخت تو وہ ہے جو تجھے چھوڑ کے اوروں سے مانگتا ہے۔ وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انکا سمیع الدعاء، مولا میریاں طاقتاں مک گئیاں نہیں، قوتاں ختم ہو گئیاں نہیں، رستیاں ہڈیاں دی رس مک گئی، بی بی میری بان جائی، مولا میں مک گئی پر تیریاں رحمتوں تے نہیں مکیاں نا۔ یہ اس بچی نو بند کمرے چ بے موسم پھل دے سکدا، مولا جوانی اللہ پتر بڑھاپے چتا کر کہندے کول منگیا پتر، بولو ذرا بولو، حضرت آدم دا وسیلہ دے کے، حضرت ابراہیم دا واسطہ دے کے، بولو بولو بولو، ڈائریکٹ اللہ پاک تو آنے کیڑے پاسے لا دیتا گیا یار؟ قرآن تو ہٹا کے کیڑے پاسے تو لا دیتا گیا؟ اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، سبحان اللہ، زکریا گھٹ منگیئی، دامن دے مطابق منگیئی، ظرف دے مطابق منگیئی، تے میں دیونئی رحمتاں دے مطابق۔ تو پتر منگیا میں پتر بھی دے سا، آسمان تو نہ رکھ کے دے سا، وڈا ہو جاسی تا اس دے سر تے نبوت دا تاج بھی پوا دے سا۔ اس کے دروازے کو چھوڑ کر کہاں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں؟ جو کہتا ہے میرے دروازے پہ آؤ میں تمہیں مانگے سے زیادہ عطا کیا۔ حضرت زکریا دیکھو 120 سال بندے دی عمر ہو گئی، ہڈیاں دی رس مک گئی ہو گئی، قوتاں ختم ہو گئی ہوئے، بیوی ایک گھٹ 100 سال دی ہوئے، اتو بیوی بانج ہوئے، اس 120 سال دے بڈھے نو اللہ آکھے تین پتر دساں، اس دی خوشی دا اندازہ لا سکتے۔ اللہ نے فرمایا پتر دیاں گے، حضرت زکریا کہ انا یکون لی غلام، مولا پتر کیے
اے ہے فرق مخلوق اور خالق وچ، اے ہے فرق عابد تے معبود وچ، اے ہے فرق رازق تے مرزوق وچ۔ او آدھا دساں اے آدھا کنیے انا بیٹا کیسے میں جوانی چڑھاں گا، پتر کنیے میں دوئی شادی کراں گا، پتر کنیے طاقتہ واپس آن گیاں، کالا کذالک۔ اللہ نے کہا اسی طرح، کذالک بکے میں اسی طرح، یہ لئے تم اردو بول دے ہو اسی طرح، تو دسنا پوندا جس طرح ایک کام انہی ہو گیا جنہی او ہو۔ اتھے اللہ کی آکھنا چاہتے ہیں اسی طرح، اللہ آکھنا چاہتے ہیں زکریا تین نہیں بنایا، تین بنا لے تیرا پتر نہیں بنا سکتی۔ اسی طرح مولانا حسین علی پھر بولے پھر مزہ ہی آ کیا قرآن فہمی ہے بیٹے، اللہ تیری قبر کو منور، کیا فہم ہے قرآن، تو ان بھی لطف آ جائے۔ اسی طرح ایک کذالک کا کاف تشبیہ واسطے بنا لو، اسی طرح مولانا حسین علی آدھے نہیں، کذالک کا کاف لے بیان الکمال، کاف لے بیان الکمال معنی کریں گے یوں ہی، اسی طرح میں نا، اور میں نا کیا کی یوں ہی، اس یوں ہی دی تو ان کا کوئی سمجھ نہیں نہ آئی، ہون جلے میں سمجھانا نا یوں ہی کا میں نا، پھر توڑا ایمان اس دی لذت تو 7 دن تک محسوس ہوندی ہے۔ کاف لے بیان الکمال، حضرت زکریا نے کہا مولا پتر کنیے میری بیوی بانجے ایک گھٹ 100 سال دیئے، میری ہڈیاں جرس کوئی نہیں، سر دے وال چٹے، پتر کنیے۔ اللہ نے فرمایا کذالک تیری عمر 120 سال ہوئے، ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے، طاقتاں ختم ہو گئی ہوئے، بیوی دی عمر 99 سال ہوئے، اتو بیوی بانج ہوئے، وقت پتر دے بیئے، ایو تو سادہ کمال ہے، یہی تو ہمارا کمال ہے۔ کالا کذالک اگوں حضرت زکریا پہ آدھن مولا ہوں یقین تو ہو گیا بے پتر آنا ہی آنا، وجہ نے پتر آمن اللہ ہوئے تو کوئی نشانی تا دس ہے۔ ان کی آئزی دیکھو، اس کی بڑھائی دیکھو، فرق تو دیکھو یاد، یادہ مولا کوئی نشانی دس، جاؤ گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھو، سورت مریم کے اس پہلے رکوع کا خدا کے لیے ترجمہ پڑھو نوجوانوں، کوئی نشانی دس، یہ لے پتر آمن اللہ ہوئے، نشانی دس، بیوی گھر کے کمرے میں، سین میں، برامدے میں، گھر کے آنگن میں، زندہ نبی، سویا بھی نہیں، بیوی اس کے سامنے، اس نبی نو پتہ نہیں لگ رہا پتر کدا آمنا، نشانیاں پوچھ رہا، جیڑا پتر آمن دیا نشانیاں پوچھے او عالم الغیب نہیں ہوندہ۔ تو آدھا ہر شے نو جان دیں، اس نو اتنا بھی علم نہیں بے پتر کدا آمنا، تے پوچھ دا کہ نشانی دا اللہ بھی بھائی بڑی نشانی خدا دی قسم اللہ نے بڑی نشانی، اللہ نے فرمایا جلے پتر آنا اللہ اسی اس تو 3 دن پہلے اساں تیری زبان بند کر دیا،
جلے زبان ہوگے نا بند تو ذکر کرے سو الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ ایک کرے سو دنیا دی گل نہ کر سکسو تے جلے زبان ہوگے نا بند وات سمجھے بھئی ہن ترائے دہاڑے پتر آن اللہ ہوئے اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہوئے لوگوں نبی اور ولی جو ہوتے ہیں ان کی تو اپنی زبان بھی ان کے اختیار میں نہیں ہوتی میں چاہوں تو بولنے دوں میں چاہوں تو بولنے بھی سارے اختیار کس کے پاس جاؤ سورت مریم پڑھو اور اس کا پہلا رکوع آؤ اپنے موضوع کی طرف تھوڑی توحید ہو ہی گئی مٹھا جنہ سن زیادہ کھوایا اس واسطے میں بھی توحید میں تھوڑا جا رنگ دے دیتا ہر نبی نو نہ لے کے یہ گل کر یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا زکریا یا یحییٰ یا داؤد یا موسیٰ یا عیسیٰ تجدہ واری آئی میرے نبی دی اوئے حافظو جتنے ناظرہ قرآن پڑھنا لے بیٹھے ہو تے قرآن پڑھ دے رہاں دے اللہ تو توفیق دے وے نہیں تو رمضان ہے تو ضرور پڑھ دیو ایک ختم ضرور کریں دیو یا دو ختم کریں دیو بولو سارے قرآن ابتدائی یا محمد لکھے ہوئے ویکھے بولو 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 حافظہ کو پوچھو کتھائیں اللہ کہو یا محمد ہر نبی نو نہ لے کے بلایا تے جدہ میرے نبی دی واری آئی نا تے جنگے محب اپنے محبوب دیاں ادامہ دے تذکرے کر کے بلاندا اللہ نے میرے نبی دی ادامہ دے تذکرے کیتے ایک کمبل تان کے ستا اس آکھا یا ایوہ المزملو ایک چادر تان کے ستا اس آکھا یا ایوہ المدثرو یا ایوہ النبیو یا ایوہ الرسولو کتھائیاں کہ اِنَّا ارسلناک شاہداً مبشراً نذیراً داعیاً سراجاً منیرا جدہ ماں نو پیار آوے نا اپنے پتر تے پتر فرما برداری کرے تے ماں نو آ جائے پیار ماں کی مامتا شفقت اتھے پھڑ پا دے وے پتر توت ماں پتر نو نہ لے کے نہیں بلند اسلم نہ ہے امجد نہ ہے نہیں آدھی اسلم آدھی میرا چان میرا چان اور میرا لال اور میرا دولہ اور میرا تارا اور میرا پیارا اور میرا دلارا میرا تو شکاک یار ختم ہو گیا میرا مٹھا یہ تو ان ماما کو جاتی ہیں تو بولو یار وہ میرا مکھن بولو یار بولو ماما جو آتی ہیں بات پیار آیا نا پیار ماں نو آ گیا پیار اپنے پتر تے او میرا مٹھا او میرا لال او میرا چن او میرا محبوب او میرا دلارا او میرا دولا تے جلے رب نو پیار آیا میرے نبی تے اللہ نے فرمایا او میرا مزمل او میرا مدثر او میرا شاہد او میرا نذیر او میرا دائی او میرا سراج منیر اللہ نے پھر نہ لے کے نہیں میں بالکل کوئی منفی لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہتا میں تو بیان کردہ چلا جانا کوئی جاہل لوگ تو میرے سامنے بیٹھے نہیں اکثریت پڑھے لکھے لوگاں دیئے آپ پہ سمجھ دے رہا اللہ نہیں آکھا یا محمد تو اڈی مرضی آکھ دے رہا ہوں اللہ نہیں آکھا خدا دی قسم میں اس طرح بھی قائل نہیں تو لکھ دیو نا دکانہ تے اللہ محمد میں اس طرح بھی قائل اتنا رکھا نہ لکھنا محمد یہ لکھنا چاہتی ہو نا اپنے بورڈ دے ہوتے یا دیوار ہوتے یا بینر تے اس نے لکھو حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ محمد یہ بھی کوئی لکھن دا انداز کیوں بھائی
جڑے چھوٹے ہوندے چھوٹے نکے او وڈیاں نو نہ لے کے بلند پتر پیو نو بلند شاگرد استاد نو مرید پیر نو بھتریجا چاچے نو پوترا دادے نو بلند تے جے پتر اپنے پیو نو نہ لے کے بلائے اے ذرا فتوہ چنگائی بھی ہے یار گستاخ نرم نرم فتوے لان لگی ہوئے خدا دی قسم ہے جڑا والد نا والد مثلا والد نہ ہے اسلم نہ ہے وہ اسلم جا رہا پیچھو پتر آتا اے اسلم تو وہ اسلم مڑ کے آکسی ہوئے حرام دیا نا آکسی اسلم یا حرام دیا تو ساکسو اجڑ دے گستاخ ہے جاہل ہے بے ادب ہے وڈیاں نو نہ لے کے بلا رہے ہو تے جڑے وڈے ہوندے او نکیاں نو نہ لے کے کوئی گستاخی نہیں والد پتراں نو کیاں بلاندا نہ لے استاد شاگرداں نو نہ لے پیر صاحب مریداں نو نہ لے دادا پوتریاں نو نہ گستاخی ہے بڑا نکے نو بلائے تو گستاخی ہے گل بڑی کام دی کرن لگا میرا نبی سب سے اعلیٰ میرا نبی نوریوں ناریوں خاکیوں ازلیوں عبدیوں عرشیوں سے اعلیٰ میرا نبی صرف نبی نہیں امام الانبیاء میرا نبی خاتم النبیین پھر رحمت للعالمین پھر شفیع المذنبین پھر صاحب قرآن پھر صاحب معراج پھر حوض کوثر کا ساقی پھر مقام محمود کا دولہ میرا نبی سب سے اعلیٰ میرے نبی دے نال دا کوئی نہیں میرا نبی بے مثال ہے مثال محمد چجوئی نجابی مثال محمد جڑے فارسی سمجھتے ہو تو بولو یار ہوں تو یار فارسی ختم ہو رہی مدرسے کی ختم ہو رہی ہے پہلے زمانے بڑی پڑھی جاندی ہے تے طالب علم بیٹھے میں نے والد صاحب پورے 2 سال فارسی پورے 2 سال کریمہ نام یاقوت نامہ گلستان بوستان یوسف زلیخا یہ کتاب مجھے یوسف زلیخا اور یوسف زلیخا دا سارا قصہ اس دے وچ آئی میرے والد صاحب من پڑھان لگے تھے والد صاحب دا ایک دوست آ گیا اس آکھیا مولانا ایک کتاب چھوڑا نو نہیں پڑھائی دی یوسف زلیخا تو والد صاحب پوچھیا کون آدھا اس آکھے جی مولوی آدھیں والد صاحب ہے کہ وہ آدھیں جنہاں نو آندھی نہیں وہ آدھیں جنہاں نو مثال محمد چجوئی نجابی مثال محمد اللہ جہاں روشن است جمال محمد دلم زندہ شد از خیال محمد اے مسلمان شاعر نہیں اے ہندو شاعر وہ بھی میرے نبی دی تعریف کرتے مجبور لیکن مومن نہیں پتہ نہیں اس نفیس جملے نو کتنے لوگ سمجھ دیں گاندھی کسی عالم نو آکھیائی ہم بھی نبی کو مانتے ہیں عالم آکھیا ایمان نبی کو ماننے کا نام نہیں ایمان نبی کی ماننے کا نام ہے تو نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو اس نبی دیا گلہ منو اس نبی دے حکم منو جہاں روشن استد جمال محمد دلم زندہ شد از خیال محمد مثال محمد چجوئی نجابی مثال محمد آدھا محمد جیسا دوسرا آدمی کیوں ڈھونڈ رہا کیوں لب رہا اس دنیا دا چپا چھان مار ہر چیز مل سکتی ہے محمد جیسا کوئی نہیں مل سکتا ہے
صلی اللہ میرے نبی سب تو اعلیٰ، سب تو برتر، سب تو بالا قدر، لیکن اللہ تو گھٹے نا، وہ اللہ اکبر اللہ الکبیر المتعال اس تو تک گھٹے نا، اللہ تو بڑا ہے تے بڑے چھوٹیاں نو نہ لے کے بلا لین، کوئی ڈر نہیں، کوئی بھی ادبی نہیں۔ اللہ نے فرمایا او میرے نبی کے امتیو، اپنے نبی کا ادب پہچانو، اپنے نبی کا احترام پہچانو، باوجود بڑے ہونے کے پھر بھی میں نے پورے قرآن میں تمہارے نبی کو یا محمد کہہ کے کبھی نہیں بلایا۔ تو دیوانہ تے لکھو یا اللہ یا محمد، یا اللہ۔ تو تازہ دم ہے وہ کہ تو نے ایک لطیفہ سنائی، کیسے تے لطیفہ سنا دیں، اسے موضوع تے سنا دیں۔ سیالکوٹ ایک مناظرہ ہویا، مرزائیاں دا تے مقابلے چاہیں بریلوی، بریلوی مت بیٹھے مناظرہ مرزائیاں دا، پچھے خیال آیا بے اے ساڑھے وس دی گل نہیں، انہاں ایک دیوبندی عالم نال گل کیتی بھئی مرزائیاں نال کرنا مناظرہ کہ تو تیار ہو؟ اسا کہ اسا تو تیار ہو، ساڑھا تو کام ہی ہوئی، اسا تو دیگاں دے پیچھے پھرے کدی نہیں، اسا تو کتاباں پڑھ دیں مطالعہ کر دیں۔ ہن مسیح ہوئے بریلویاں تے مناظر ہوئے دیوبندی، مسلمانہ دی طرف اگو مرزائی نے اتے مسیح دے لکھا یا اللہ یا محمد اتے لکھے، ہن مرزائی نے کیتی شرارت تو اے دیوبندی ہے، اس نے کہا مولوی صاحب جو اتے لکھا یا اللہ یا محمد اے صحیح ہے؟ انہوں نے خیال ہے کہ مولوی صاحب اکثر صحیح ہے انہوں نے مسلک دے خلاف، تے جی آخر صحیح نہیں تے جنہوں نے مسیح تج بیٹھے انہوں نے خلاف، تو بڑا پینترہ بدلے۔ اس نے کہا مولوی جی یا اللہ یا محمد صحیح ہے؟ مولوی صاحب کیا بالکل صحیح ہے، اور اس کا مطلب ہے یا اللہ دی منو یا محمد دی منو، مرزے دی بالکل نہ منو، یا اللہ دی منو یا محمد دی منو، مرزے دی نہیں منو۔ اسا کیا مولوی جی اے عربی دا یا ہے، عربی دا تو بنا دیتا اردو دا، یا اللہ دی منو یا اے تائی عربی دا، یہ دا میں نے اے اللہ اے محمد اے تا عربی دا ہے، جو بندی مولوی آکھا ہے عربی دا نہیں اے اردو دا ہے، اس آکھا کنی اردو دا؟ مولوی صاحب آکھا جڑے لوگ ہائی تے گئے ہو تے جڑے لوگ عمرے تے گئے ہو اٹھو کھڑے ہو بندے کھڑے ہو جڑے ہائی تے گئے عمرے تے گئے۔ مولوی صاحب آکھا جدے گئے ہو؟ انہاں کہا جی گئے ہو، کہ مسیح تے لکھے ہوئے ویکھے دے یا اللہ یا محمد؟ انہاں کہا جی نہیں۔ مکے گئے ہو؟ گئے ہو۔ بیت اللہ تے لکھے ہوئے ویکھے دے یا اللہ یا محمد؟ انہاں کہا جی نہیں۔ قبا گئے ہو؟ گئے ہو۔ لکھے دے ویکھے دے یا اللہ یا محمد؟ آکھے جی نہیں۔ مدینے گئے ہو کہ گئے ہو؟ مسجد نبوی ویکھے نے یا اللہ یا محمد؟ انہاں کہا جی نہیں۔ مولوی صاحب آکھیا عربی دا ہوئے تا اتھے ہوئے، اے ساڑھے ملکے چے عربی دا نہیں اردو دا۔ اور بس کر دئیے کہ تو نے کوئی ہے تو کبھی بہت تھوڑے میں بڑا تھکے ہیں، میری ایک تیسری تقریر ہے، تیسری کل ہی منترائے تقریرہ کرنیاں پہیاں تے آج بھی منترائے تقریرہ کرنیاں پہیاں، آخر گلہ ہے میرا تے ربیع الاول ہے تے سادہ سیزن ہے خطیبہ دا، سارا گلہ میں اتھی نہ ختم کر جاؤں یار، پھر میں شوگر دا مریض ہوں،
25 سال میں ہو گئے 25 سال میں شوگر نہ لڑ رہا 25 سال اللہ ہمت دے 10 سالوں تو بعد شوگر والے بندے جور کرتے پھر گئے تے میں صبح میاں علی تقریر کی تھی زور تو بعد بکر تقریر کی تھی تے بکر تو بعد جناب میں غلطی نال من کسی چاڑ دیتا گور والی سڑک پہ تے میں اتنے جڑی تبدیلی ویکھی ہے بڑی تبدیلی آئی ہے وہ ساری سڑک کی پٹی کوئی نہیں سڑک اتنے من نورپور تک 3 گھنٹے لگ گئے پھر میں جناب اتنے آ گیا ہوں میں اتنے تقریر کر رہے ہوں تے میرے جڑے موبائل بھائی ہیں میرے دوست ہیں عزیز ہیں طالب علم ہیں شاگرد ہیں وہ میرے واسطے بڑیاں دعاواں کرتے ہیں میرے علم میرے واسطے دعا گو راندے نو میں صبح دا کل دا گھروں نکلے لگاتار تقریریں کردہ آ رہے ہیں اور اس ٹائم من تھکاوٹ دا ذرا بھی احساس نہیں ہے ذرا بھی یہ سب اللہ دی رحمت ہے ذالک من فضل اللہ دی توحید بیان کر اللہ دی توحید اور عظمت صحابہ بیان کر چلو یار تھوڑا جا دوسرے ٹاپک میں بیان کر لیں جوڑ اتھے ہی لا دینا میں خطیب دا کم ہی ہوندہ بھی وہ جوڑ بھی لا دینا ٹوٹا نہ دے ویسے میرا نبی سب سے اعلیٰ آنکھوں بے شک میرا نبی سب سے عظیم میرا نبی سب سے اونچا جس طرح میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے اللہ نے میرے نبی کو جو چیز بھی عطا کی وہ اعلیٰ عطا کی ہے میرا نبی اعلیٰ ہے میرے نبی کو ملنے والا کتاب بھی اعلیٰ ہے میرا نبی اعلیٰ ملنے والی کتاب بھی پہلی کتابیں بدل گئی تحریف ہو گئی کٹ رد ہو گئی اور قرآن آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن جبریل میرے نبی پر لے کر اترا تھا کتاب بھی اعلیٰ آج اگر کوئی ہندو مسلمان ہونا چاہے آج اگر کوئی ہندو یہودی ہونا چاہے بھئی میں یہودی ہونا چاہتا ہوں وہ یہودیوں کو پوچھے بھئی میں یہودی ہونا چاہتا ہوں اپنے نبی دی صداقت دی کوئی دلیل دو یہودیوں کو کوئی دلیل دو حضرت موسیٰ دے زمانے چھائی لاٹھی سٹی سب بن گئی اگر کوئی ہندو عیسائی ہونا چاہے وہ عیسائیوں نے آکے اپنے نبی کی صداقت پہ کوئی دلیل دو نشانی عیسائیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں حضرت عیسیٰ دنیا میں تھے بڑی دلیلیں تھیں اور اگر کوئی ہندو مجھ سے کہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اپنے نبی کی صداقت کی کوئی دلیل دو تو میں کہوں گا یہ قرآن میرے نبی کی صداقت کی دلیل ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ میرے رب کا یہ چیلنج دنیا کفر کے سر پر تلوار بن کے لٹک رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک لٹکتا رہے کوئی جواب نہیں ہے کوئی جواب میرا نبی اعلیٰ میرے نبی کو ملنے والی کتاب اعلیٰ میرا نبی اعلیٰ میرے نبی کو ہونے والا معراج اعلیٰ میرا نبی اعلیٰ میرے نبی کو ملنے والے معجزے اعلیٰ میرا نبی اعلیٰ میرے نبی کو ملنے والے یار اعلیٰ میرا نبی اعلیٰ تھا میرے نبی کو ملنے والے یار بھی کیا ہیں کسی نبی کو ایسے یار نہیں ملے راستہ دیا سمندروں نے کدی کدی میں اشارے گل کرنا یار لیکن تو سمجھ دیں نہیں تو خیر کہ سمجھنا میرا اپنا ممبر ہوتا تھے سرگودا دے لوگ ضرور سمجھ جاتے راستہ دیا دریا نے ان کے سامنے غرق کر دیا ان کے دشمن کو
کھانے کے لیے من سلوا اترا. سمجھ گئے ہو کیڑی قوم کا ذکر کر رہے ہیں؟ سمجھ گئے؟ بادلوں نے سایہ کیا، پتھروں سے چشمے نکلے. نعمتیں ویکھو، نعمتیں ویکھو، نعمتیں ویکھو، انعام ویکھو. اللہ نے فرمایا تمہارا آبائی وطن ہے فلسطین، وہاں عمالقہ قوم قابض ہے، تم حملہ کرو ہم تمہیں فتح دیں گے، اپنا ملک واپس لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واقعہ ٹرو جنگ کریے. انہوں نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. تو ون تیرا رب ونجے ون کے لڑو. اتنی مہربانی کرے ہے جڑے علاقہ فتح ہو ونجے نا سان ضرور دس دے وے آئے بتا سمجھ آ جائے. یہ موسیٰ کی قوم. کھانے کے لیے من سلوا، پینے کے لیے چشموں سے پانی، سائے کے لیے بادل، سمندروں نے دیے راستے. اور ادھر 24 گھنٹے میں کھانے کے لیے ایک کھجور. یہ میرے نبی کے یار ہیں، بولو تو صحیح یار. یہ میرے نبی کے یار ہیں. 36 بندوں کے لیے ایک سواری. ریگستان کے علاقے کا سفر، پاؤں میں جوتیاں کوئی نہیں، پگڑیاں اتاری اور پاؤں پہ لپیٹ لی. صحرا، شام کی فوج سے مقابلہ، بھوکے درختوں کے پتے ابال کے کھانے لگے. میرے نبی نے 313 کو نکالا. قافلے کا راستہ روکنا ہے. قافلہ کنی کترا کے نکل گیا. قافلے والوں نے مکے پیغام بھیج دیا. 1000 کا لشکر سامنے آ گیا. یہ 313 نکلے تھے 60 بندوں کے قافلے کو روکنے کے لیے. سامنے کون آ گئے؟ جنگجو، مسلح. میرے نبی نے 313 یاروں کو سامنے اکٹھا کیا. فرمایا میں تمہیں لایا تھا 60 بندوں کے قافلے کو روکنے کے لیے، لیکن وہ کنی کترا کے نکل گئے. سامنے 1000 کا لشکر ہے. بولو واپس پلٹ جائیں، تیاری کر کے آئیں، اسلحہ اٹھا کے آئیں، یا دو ہاتھ کریں. بولو مشورہ دو. جمالی کے لوگوں سب سے پہلے وہی اٹھا تھا جس کا ہمیشہ پہلا نمبر ہوا کرتا تھا. اور کھڑا ہوا. آپ نے فرمایا ابوبکر بیٹھ جا. سبحان اللہ. ابوبکر بیٹھ جا، تجھے تو میں آزما چکا ہوں. سبحان اللہ. تجھے تو میں آزما چکا ہوں. ہجرت والی رات میں سبحان اللہ. جب تو 40,000 درہم کو سمیٹ کے میرے ساتھ چل پڑا تھا، میں سن رہا تھا تیرے بوڑھے باپ نے جو نابینا تھا اس نے پیچھے سے آواز لگائی تھی، پتر اس واسطے جوان کری دینے حد دی سوٹی بڑھن، نابینے باپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، مجھے کیسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. باپ نے کہا میرا خیال نہیں کرتے ہو، یہ تیری 2 بیٹیاں ہیں، میں نابینا ہوں، ان بیٹیوں کو کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر کا چہرہ دروازے کی طرف ہے اور دروازے کی طرف چہرہ کر کے کہتے ہیں بابا جانتے ہو میرے دروازے پہ کون آیا ہے؟ ساری کائنات چل کے اس کے دروازے پر، نوریوں کا سردار چلے تو اس کے دروازے پر، فاروق اعظم چلے تو اس کے دروازے پر، عثمان ذو النورین چلے تو اس کے دروازے پر، حیدر کرار چلے تو اس کے دروازے پر، ساری کائنات نبوت کے دروازے پر، اور آج نبوت صداقت کے دروازے پر. میں اس دن تجھے آزما چکا ہوں. پھر جب باہر نکلے
تو خطرہ تھا کہ کھوجی پیچھا کریں گے، کھوجی مشرکین پیچھا کریں گے، کھوجیوں کے ذریعے جوتیاں اتار دی۔ یہ میری بات آپ نے غور سے سنی، جوتیاں اتار دی۔ نبوت کی نازک تلیاں مکے کی نکیل دار زمین پر زخمی ہونے لگی تو صدیق اکبر نے پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا لیا تھا، پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا لیا۔ میں کوئی منفی لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ تو کس کس سواری کا احترام کرتا ہے کہ یہ سواری فلاں کی تھی، یہ سواری فلاں شخصیت کی تھی، حالانکہ وہ سواری نہیں ہے، صرف اس کی نسل ہے، اور تو اس پہ فخر کرتا ہے اس کی نسل پہ فلاں شخصیت نے سواری کی تھی۔ ان کا تو احترام کرتا ہے، اور جس کے کاندھے پہ نبوت نے سواری کی تھی ان پہ تو تبرہ کرنے لگ جاتا۔ پوری نبوت کو کاندھے پہ اٹھایا۔ علماء اگر میری اس بات کی تائید کریں، مجھے داد دے دیں، کہیں کہ بندیالوی اچھا جملہ کہہ گیا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے ہجرت والی رات نبوت کے بوجھ کو ابو بکر نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، تو رب کی منشا یہ تھی کہ جو ابو بکر آج نبوت کے بوجھ کو کاندھوں پہ اٹھا رہا ہے، نبی پاک کے انتقال کے بعد خلافت کے بوجھ کو بھی یہی اٹھائے گا، یہی اٹھائے گا۔ ابو بکر میں تجھے آزما چکا ہوں۔ مدینے کے انصار نے سمجھا مہاجرین کو تو آزما چکے ہیں، شاید نبی پاک ہماری بات سننا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے۔ مدینے کے انصار کے سربراہ نے کہا یا رسول اللہ اسا موسیٰ دی قوم نہیں، سبحان اللہ، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، آپ آگ جلائیں، آپ سمندر کے کنارے آئیں، ہمیں آپ حکم دیتے چلے جائیں، ہم سمندر میں چھلانگے لگاتے چلے جائیں گے، آگ میں کودتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے میرے نبی کو یار بھی دیے تو سارے نبیوں کے یاروں سے الگ، قربانی دی، آسمان کے فرشتوں کو بھی حیران کر کے رکھا۔ سبحان اللہ، کیا کمایا انہوں نے؟ حضرت ابوبکر نے کتنے محل بنائے تھے مدینے میں، کوئی کتنی وراثت چھوڑی تھی۔ انتقال ہو رہا حضرت عائشہ کی گود میں، بیٹی کی گود میں، اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں بیٹا یہ میری دو پرانی چادریں ہیں، ان کو دھو دو، مجھے ان میں کفن دینا، تیرے بابا کے پاس ان دو چادروں کے سوا کچھ بھی موجود نہیں۔ 2.5 سال حکومت کی، 40,000 درہم ہجرت والی رات لے کے چلا ہے۔ میری ماں نے کہا بابا پرانی چادروں ہم نئی چادریں، کہا بیٹا نئے کپڑے زندوں کو اچھے لگیں، سبحان اللہ، مرنے والوں کے لیے نئے کیا اور پرانے، نئے کیا اور حضرت ابو بکر اپنے کفن کے لیے نئے کپڑے پسند نہیں کرتے تو سا قبروں تے پان لگے۔ وہ مستحقوں کو دو، غریبوں کو دو، جن بیٹیوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں انہیں دو۔ کتنے محل بنائے انہوں نے، مجھے بڑا تعجب ہوتا اس طبقے کا کوئی میرا دوست یہاں بیٹھا ہوا ہے تو میری بات کو غور سے سن۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن منافقانہ، منافقوں کے بارے میں نہیں آتا کہ نبی کی محفل میں آتے تھے، جنگوں میں ساتھ جاتے تھے۔ میں ان کے لیے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں،
کہ قرآن نے جب منافقوں کا ذکر کیا سورہ توبہ میں، پڑھو سے پڑھو تمہیں پتہ چلے کہ منافق کون ہوتے ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک جنس سے ہیں، دونوں کی خصلتیں ایک جیسی ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سنیے گا ذرا، کیا کرتے ہیں؟ برائی کا حکم دیتے ہیں، منافق نیکی سے روکتے ہیں۔ خدا کے لیے غور کرنا، کسی نے یہ استدلال نہیں کیا ہوگا جو میں کر رہا ہوں۔ نیکی سے روکتے ہیں، گناہوں کا حکم دیتے ہیں۔ یقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کنجوس ہے۔ یہ قرآن منافقوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ لوگوں، منافقوں کی خصلتیں سنو، سنو منافقوں کی خصلتیں۔ یقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ منافق وہ ہوتے ہیں جو رب کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور ابو بکر وہ ہوتا ہے جو پورے گھر کا مال سمیٹ کر محمد کے قدموں میں لے آتا ہے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ یہ منافقوں والی آیتیں ان کے لیے؟ یہ سارے گھر کا سامان دیتا ہے، تبوک کے لیے چندہ ہوتا ہے تو حضرت عثمان کھڑے ہو کے کہتے ہیں 1000 اونٹ بما ساز و سامان میں دوں۔ تم کیسے کہتے ہو کہ یہ منافق؟ تم کیسے کہتے ہو کہ منافقوں والی آیتیں ان پر فٹ ہوتی؟ یا ایھا الذین آمنوا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے میرے پیارے پیغمبر، کافروں سے جہاد کر، منافقوں سے جہاد کر، واغلظ علیہم، ان پر سختی کر۔ یہ میری تقریر کے آخری الفاظ ہیں اور بڑے زبردست الفاظ ہیں۔ کافروں منافقوں پہ سختی کر، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ابو بکر و عمر تو اس وقت بھی جنت میں ہیں۔ اور کافروں کا ٹھکانہ قرآن کیا کہتا ہے؟ کہاں ہے؟ اور ابو بکر کہاں ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہاں کس نے سلایا تھا؟ ہم نے، حیدر کرار نے، حضرت علی نے، انہوں نے سلایا۔ اگر حضرت علی آڑے آ جاتے کہ میں ان منافقوں کو یہاں نہیں سونے دیتا، کسی کی جرأت تھی؟ جو تلوار آسمانوں پہ جا کے فیصلے کرتی ہے، جو تلوار جنات کے درمیان فیصلے چکاتی ہے، جو حضرت علی درختوں کو کہتے ہیں فوجی بن جاؤ، وہ فوجی بن کے بھاگنے لگتے ہیں، کہانیاں تو اس طرح جوڑنے لگتے ہیں۔ وہ علی اگر تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے، کسی کی جرأت تھی وہاں دفن کرنے؟ کون دفن کر سکتا تھا حضرت علی کی تلوار کے مقابلے میں؟ لیکن نہیں، خود اپنے ہاتھوں سے سنا۔ منافقوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ابو بکر اس وقت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ہم نے جو کچھ کہا اللہ کی رضا کے لیے کہا، اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ کوئی ضد، کوئی ناد، ہٹ دھرمی، قتل مقصود نہیں تھی، مقصد تھا اللہ کرے بات کسی کی سمجھ میں آئے، اللہ اس کو مؤثر بنا، اللہ ہمارے اس بیان کو، مولانا کے بیان کو اللہ اسے مؤثر بنا۔ جتنا وقت آپ نے یہاں صرف کیا، اللہ اس وقت کو آپ سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا، اللہ آپ کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ اس کانفرنس کے لیے دامے، درہمے، قدمے، سخنے
یہ لوگوں نے تعامل کیا کسی لحاظ سے بھی، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، رزق حلال میں، گھر بار میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا رب۔